الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم آیت 52 سے سورہ ہود کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں مضمون وہی ہے، بنیادی مقدمات پر تاریخی استدلال کیا جا رہا ہے۔ پہلے سیدنا نوح کی سرگزشت سنائی گئی، اب ہود علیہ السلام کی داستان سنائی جا رہی ہے۔ ان کی دعوت اس آیت میں بیان ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف پلٹو۔ یہ استغفار اور توبہ کیا چیز ہے، اس کی ابتدا کیا ہے، اس کی انتہا کیا ہے، اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ انہوں نے مزید یہ فرمایا کہ اگر تم استغفار کرتے ہو اور اللہ کی طرف پلٹ آتے ہو تو یرسل السماء علیکم مدرارا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ تم پر چھاجوں می برسائے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، تم مجرم ہو کر روگردانی نہ کرو۔ یہ رسولوں کے بارے میں جو سنت الہی ہے، اس کے مثبت پہلو کو پیغمبر نے نمایاں کر دیا ہے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہاں ساری مثالیں اس بات کی پیش کی جا رہی ہیں کہ اللہ کے رسولوں کی بعثت کے بعد زمین پر اللہ کی عدالت لگتی ہے۔ اس میں ایک طرف تو منکرین کو یہ وعید سنائی جاتی ہے کہ اپنی روش سے باز نہیں آؤ گے، مکابرت اختیار کرو گے، ضد کا رویہ اختیار کرو گے تو نتیجے کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی دنیا میں عذاب شروع ہو جائے گا۔ دنیا میں بھی سزا دی جائے گی، اور جس طرح کے دوسری جگہوں پر وضاحت فرما دی ہے، برزخ میں بھی یہی سزا جاری رہے گی، اور پھر قیامت میں یردون الی اشد العذاب، سخت ترین عذاب میں لوٹا دیے جاؤ گے۔ یہ منکرین یعنی جو اللہ کے رسولوں کے براہ راست مخاطبین ہوئے، جن کی زندگی میں جن کے درمیان اللہ کے رسولوں کی بعثت ہوئی، ان کو بتایا گیا۔ اس کے مقابل میں جو لوگ ایمان لے آئیں، جو ان کی دعوت کو قبول کر لیں ان کے زمانے میں، انہیں اللہ تعالیٰ اپنی عنایت، اپنے فضل کی بشارت دیتے ہیں۔ اور یہ اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے اور دوسرے مقامات سے بھی کہ یہ فضل و عنایت رزق کی فراوانی کی صورت میں بھی ہوتا ہے اور سیاسی قوت کے حاصل ہونے کی صورت میں بھی ہوتا ہے، یعنی دونوں نتیجے نکلتے ہیں، سیاست میں بھی اور معیشت میں بھی۔ پہلی چیز کو اس طرح بیان کیا کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر چھاجوں می برسائے گا۔ یہ ایک خوبصورت تعبیر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارشیں برسیں گی، فصلیں ہوں گی تو خوشحالی کا دورہ ہو جائے گا۔ یہ ہمیں معلوم ہے کہ قدیم زمانوں میں ایک لمبے عرصے تک لوگوں کی معیشت کا انحصار زرعی تمدن ہی میں رہا ہے، اور زرعی تمدن میں سب کچھ اسی پر تھا کہ کیا بویا ہے، کیا کاٹا ہے، کیا فصل ہوئی ہے، اسی پر خوشحالی کا انحصار تھا۔ اسی کے نتیجے میں جو کچھ حاصل ہوتا تھا اس سے شہر بنتے، عمارتیں تعمیر ہوتیں، اور بادشاہ لوگ بھی اپنے لیے بہت کچھ عیش عشرت کا سامان پیدا کر لیتے تھے۔ تو فرمایا کہ وہ تم پر چھاجوں می برسائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمت برستی ہے اور جو زمین کے خزانوں کو باہر لے آتی ہے۔ زمین میں
یہ جو اللہ تعالیٰ نے قوت رکھی ہے کہ وہ سبزہ اگاتی ہے، پھل اگاتی ہے، فصلیں اگاتی ہے، یہی چیز ایک لمبے عرصے تک معیشت کی بنیاد رہی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ انسان جب مزید نیچے گیا ہے تو معلوم ہوا کہ اس میں معدنیات کے بھی بڑے غیر معمولی ذخائر ہیں، اور وہ خزانے بھی چھپے ہوئے ہیں کہ جو آنے والے ادوار کے لیے چھپا کر رکھے گئے ہیں۔ تو یہاں چونکہ زمانہ وہ ہے جس میں ابھی انسان زرعی تمدن ہی میں داخل ہوا ہے، تو اس لیے صرف میں کا ذکر کیا اور ایک علامت کے طور پر بتایا۔ لیکن سیاسی قوت بہرحال اس زمانے میں بھی قوموں کو حاصل ہوتی تھی۔ قبیلے اپنی افرادی قوت کی بنیاد پر غلبہ پا لیتے تھے، اور اس میں بڑی قومیں بھی اس زمانے تک وجود میں آ چکی تھیں۔ تو فرمایا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، یعنی اس وقت بھی تم کو ایک نوعیت کی قوت حاصل ہے، غلبہ حاصل ہے، لیکن وہ تمہاری قوت میں اس سے کہیں زیادہ اضافہ کر دے گا، مزید قوت عطا فرمائے گا، لہٰذا مجرم ہو کر روگردانی نہ کرو۔ یہ میں نے اس پر حاشیہ لکھا ہے، یہ رسولوں کی دعوت پر اجتماعی توبہ کی برکتیں ہیں۔ یعنی اگر کوئی فرد توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، تو اس کے لیے بالکل الگ قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں رحمت بھی فرماتے ہیں اور بعض اوقات صبر کے امتحان میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ وہاں اس طرح کا کوئی وعدہ نہیں کیا گیا، جتنے وعدے ہیں وہ فرد کے ساتھ آخرت کے لحاظ سے، یعنی قیامت میں جب لوگ اٹھیں گے تو وہاں ان کے لیے ان کی توبہ کے صلے میں، یا ان کے صبر کے صلے میں، یا ان کی شکر گزاری کے صلے میں اللہ تعالیٰ اپنی جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ قومی حیثیت سے البتہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ جس طرح رسولوں کی بعثت کے بعد قوموں پر اللہ کا عذاب آتا ہے اگر وہ منکر ہو جائیں، اسی طرح قوموں کے لیے قوت، شوکت اور بادشاہی کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ تو یہ اس کو بیان کیا ہے۔ یہ رسولوں کی دعوت پر اجتماعی توبہ کی برکتیں ہیں جو قرآن میں دوسرے مقامات پر بھی بیان ہوئی ہیں، یعنی رزق و فضل اور سیاسی قوت میں اضافہ، جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتے اور توبہ کرنے والوں کے لیے زمین پر اقتدار اور تمکن کے راستے ہموار کر دیتے۔ یہ دونوں چیزیں تاریخ میں ہوتی رہی ہیں۔ بنی اسرائیل سے بھی جگہ جگہ اسی کا وعدہ کیا گیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو جس طرح منکرین کو، مشرکین عرب کو، اہل کتاب کو یہ بتایا گیا کہ تم عذاب کو دعوت دے رہے ہو، اسی طرح سے ایمان والوں کو یہ کہا گیا کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم ان یستخلفنکم فی الارض، اللہ نے وعدہ کیا ہے تمہارے ساتھ کہ اس سرزمین کی بادشاہی دے دی جائے گی۔ تو یہ وعدے ہمیشہ سے رسولوں کے ساتھ رہے ہیں۔ چنانچہ سورہ نور میں صحابہ کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا اس کو اس طرح بیان کیا اور کہا کہ امن کی حالت میں تبدیل کر دوں گا، خوف کی حالت ختم کر دوں گا، زمین میں تمکن عطا کروں گا۔ چنانچہ لفظ بلفظ یہ وعدہ جو سورہ نور میں کیا گیا تھا یہ پورا ہو گیا۔ تو مجرم ہو کر روگردانی نہ کرو۔ جب یہ دعوت دی گئی تو قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین، انہوں نے جواب دیا اے ہود تم ہمارے پاس کوئی کھلی نشانی لے کر تو آئے نہیں ہو، یعنی باتیں ہی بنا رہے ہو، دعوت دے رہے ہو، پیغام سنا رہے ہو، مستقبل کے بارے میں کچھ وعدے کر رہے ہو، کچھ وعیدیں سنا رہے ہو، کوئی کھلی نشانی ایسی لے کر آؤ کہ جس سے واضح ہو جائے کہ فی الواقع تم خدائی کی طرف سے آئے ہو، تو تمہاری بات سنیں بھی، تم ہمارے پاس کوئی کھلی نشانی لے کر تو آئے نہیں۔ پہلی بات انہوں نے یہ کہی، یعنی کوئی ایسا حصی معجزہ جو فیصلہ کن ہو جائے، فیصلہ کن ہو جائے، یعنی جو اللہ تعالیٰ معجزات بھی عطا کرتے ہیں ان میں بھی یہ معلوم ہے کہ ایک پردہ باقی رہتا ہے، یعنی آخری درجے میں کشف حجاب نہیں ہوتا،
اور وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ امتحان اٹھا تو نہیں دیا جاتا، تاہم معجزے بھی اللہ تعالیٰ نے دکھائے، جیسے کہ حضرت موسیٰ کے معجزات قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ مسیح علیہ السلام کے معجزات کا تو خیر مقصد ہی بالکل الگ تھا کہ ایک پیغمبروں کو ماننے والی قوم کو سزا دینے کا فیصلہ کرنا ہے تو آخری درجے میں چیز واضح ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا کہا وہ ہم دیکھتے ہیں، لیکن انہوں نے پہلی بات یہ کہی کہ تم ہمارے پاس کوئی کھلی نشانی تو لے کر نہیں آئے، ایسا کوئی حصی معجزہ تم نے ہمیں نہیں دکھایا جو بالکل فیصلہ کن ہو جائے، جس سے حجاب اٹھ جائے، جس کے بعد کوئی سوال باقی نہ رہے، یہ تو تمہیں نہیں کیا۔ دوسری بات یہ کہی انہوں نے کہ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ، اور ادھر ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ محض تمہارے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، یعنی یہ محض بات نہیں ہے جس کے سامنے رکھ کر ہم تمہاری بات مان لیں، یہ خیال نہ کرو۔ اگر کوئی غیر معمولی صورت ہوئی تو ہم غور کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارا مذہب ہے، ہماری روایت ہے، ہماری ثقافت ہے، ہمارے ہاں ایک تہذیب وجود میں آ چکی ہے، یہ ہمارے معبود ان کے مندر بنے ہوئے ہیں، ہم ان کو پوجتے ہیں، ہمارے بادشاہ بھی اپنے آپ کو اور ہمارے رہنما اور قائد بھی اپنے آپ کو انہی معبودوں کا اوتار سمجھتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تمہاری محض باتوں کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیں؟ ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ محض تمہارے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، اور نہ تمہاری بات ماننے والے۔ یعنی انہوں نے صاف صاف یہ جواب دے دیا کہ ہمارے لیے جو دعوت تم لے کے آئے ہو، یہ توحید کی دعوت، اس کے بارے میں تو سمجھ لو کہ اس کے مانے جانے کا کوئی امکان نہیں، یہ ہم پہلے ہی مرحلے میں تمہیں بتا دیتے ہیں۔ اگر کوئی غور کرنے کی بات بھی ہو سکتی ہے تو اس وقت ہوگی جب کہ یہ پردہ اٹھا کے کوئی حقیقت دکھاؤ، ورنہ ہم سے کوئی توقع نہ کرو۔ ان نقول الیٰ کا بعض آلہتنا بسوء، ہم تو یہی کہیں گے کہ تمہارے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑی ہے، یعنی یہ جو تم قوم کے اندر سے اٹھ کے اس طرح کی باتیں کرنے لگ گئے ہو، پوری قوم سے دشمنی مول رہے ہو، اپنے آپ کو بھی اس خطرے میں ڈال رہے ہو، اور معلوم نہیں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو ہمارا خیال تو یہ ہے کہ یہ کوئی نبوت وغیرہ نہیں ہے، نہ کوئی وحی و الہام کی بات ہے، ہمارے معبودوں کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو، انہی کی کوئی مار پڑی ہے جو اس طرح کے جنات الہام کرنا شروع ہو گئے تمہارے اوپر، اور کچھ نہیں ہے۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ تمہارے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑی ہے۔ ان نقول الیٰ کا بعض آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون، ہود نے کہا میں خدا کو گواہ ٹھہراتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جنہیں تم خدا کے شریک بناتے ہو میں ان سے بالکل بری ہوں۔ تو انہوں نے بھی جواب میں صاف صاف طریقے سے یہ بتا دیا کہ میں ایک دعوت لے کے آیا ہوں اور پورے شعور کے ساتھ لے کے آیا ہوں، میں اپنے رب کی طرف سے ایک بینہ پر ہوں، اس لیے اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہو، تو میں بھی صاف صاف تمہیں بتا دیتا ہوں کہ جنہیں تم خدا کے شریک بناتے ہو میں ان سے بالکل بری ہوں۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے ان لوگوں کی بات چونکہ انتہائی بیہودہ تھی، اس لیے ہود علیہ السلام کی غیرت توحید بھڑک اٹھی ہے اور انہوں نے پورے جوش و جذبے کے ساتھ شرک سے برات کا اعلان کر دیا ہے۔ اوپر جو بات انہوں نے کی تھی وہ بات کسی لحاظ سے بھی کسی معقول انسان کو نہیں کرنی چاہیے، یعنی اگر کوئی دعوت، کوئی پیغام، کوئی نظریہ آپ کے سامنے آیا ہے تو اس کا جواب یہ نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا تجزیہ کیا جائے، اس کی تحلیل کی جائے، اس پر سوالات اٹھائے جائیں۔ یہ سب چیزیں معقولیت پر مبنی ہیں، انسانوں سے اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے اور دنیا کا علم بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ زندگی کے معاملات میں یہ تو صحیح ہے کہ ہر آدمی محقق نہیں بن جاتا، لیکن کھلے دل کے ساتھ ہر چیز پر، اپنے ہر عقیدے پر، اپنے ہر نظریے پر، اپنے ہر زوم پر تنقید سننے کے لیے تیار رہیں۔ یہ تنقید ہے جو انسان کو اصلاح کے راستے پر گامزن رکھتی ہے،
اور یہ تنقید ہے جو علم میں ترقی کا باعث بنتی ہے۔ دنیا میں کسی بڑی سے بڑی چیز کو بھی جب لوگ ماننا شروع کرتے ہیں تو اس سے مذہبی فکر وجود میں آتا ہے۔ مذہب تو اللہ کے پیغمبروں کی دعوت ہے، وہ اس کو بے کم و کاس پیش کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو انسانی فہم داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں مذہبی فکر وجود میں آتا ہے۔ مذہبی فکر ایک انسانی عمل ہے، اور جب یہ انسانی عمل ہے تو یہ بھی جس طرح باقی دنیا کے علوم مسلسل کرٹیسزم کا، تنقید کا تقاضا کرتے ہیں، یہ بھی اسی کا تقاضا کرتا ہے۔ یعنی اس کو چھاننے پھٹکنے کا کام جاری رہنا چاہیے، اور لوگوں کی تربیت بھی یہی ہونا چاہیے۔ یہ ایک بالکل غلط خیال ہے کہ اگر لوگوں کو تنقید کا راستہ دکھا دیا جائے تو عام لوگ تو بالکل منتشر ہو کے رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے کہ اس معاملے میں یہ جو چھوئی موئی کا رویہ ہے، اس نے لوگوں کو انتشار میں مبتلا کر دیا ہے، ورنہ دنیا میں دوسرے علوم کو دیکھ لیجئے، وہ مسلسل پچھلے 300-400 سال سے نئے نئے پہلو تخلیق کرتے جا رہے ہیں، اور عام آدمی کو بھی دیکھیے تو وہ نئی معلومات کے ساتھ اور نئی ایجادات کے ساتھ اور نئے نتائج کے ساتھ ایڈجسٹ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو مذہبی فکر میں بھی اس سے کوئی مختلف بات نہیں ہوتی۔ ہم چونکہ اس کو ہوا بنا دیتے ہیں تو اس لیے ایک خوف کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ورنہ اگر لوگوں کی تربیت یہ کی جائے تو تنقید کا ماحول، تنقید کو برے معنی میں نہ لیجیے، یعنی چیزوں کا کرٹیکل انالیسس ہوتا رہنا چاہیے۔ اس سے علم آگے بڑھتا ہے، اس سے خود اپنے ایمان میں قوت آتی ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ پیغمبروں کی دعوت میں اور انسان کے فکر میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ چیز بھی واضح رہتی ہے۔ تو خیر انہوں نے جواب دے دیا اور یہ کہا کہ میں تو بالکل بری ہوں۔ پھر آگے دیکھیے تو اسی بنا پر انہیں چیلنج بھی کر دیا ہے کہ تم اور تمہارے معبود میرے خلاف جو کر سکتے ہو کر کے دیکھ لو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ خدا پر سچا ایمان کیا ہوتا ہے اور میں کس کے بھروسے پر توحید کی یہ دعوت لے کر اٹھا ہوں۔ انہوں نے چونکہ یہ کہا تھا کہ ہم تو یہی کہیں گے کہ تمہارے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑی ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جس نے ایک طرح کی غیرت پیدا کی ہے، اور سیدنا ہود نے پہلے تو شرک سے برات کا اظہار کیا اور اس کے بعد ایک مزید بات کہی، اور یہ فرمایا کہ انی بری مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، سو تم سب مل کر جس طرح چاہو میرے خلاف چالیں چلو، پھر مجھے ذرا مہلت نہ دو، میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے، اپنے اور تمہارے پروردگار پر، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم۔ تو یہ گویا انہوں نے بتا دیا کہ یہ تم کہہ رہے ہو کہ مجھ پر مار پڑی ہے، تو اب سب مل کے اور کچھ مار پڑنے کا بندوبست بھی کر لو، جو کچھ ہمت آزمانی ہے آزما لو، میں نے توحید کو مانا ہے تو اپنے پروردگار پر بھروسہ کر کے مانا ہے، وہ میری حفاظت کرے گا، مجھے تم مہلت نہ دو اور جو کرنا ہے کر ڈالو۔ انی توکلت علی ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتھا، ہر جاندار کی چوٹی اسی کے ہاتھ میں، یعنی کوئی چیز بھی میرے پروردگار کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ وہ اگر کسی کو یہاں مہلت دیتا ہے یا غلط چیزوں کو بھی موقع دے دیتا ہے تو وہ صرف اس لیے ہے کہ یہ دنیا محال کے قانون پر بنی ہے، اس میں مہلت ملتی ہے، اور بڑے سے بڑے شر کو بھی ملتی ہے، یہاں تک کہ ابلیس نے جب کہا کہ میرے مشن کو قیامت تک مہلت دے دی جائے تو اسے بھی دے دی گئی۔ تو مہلت ملتی ہے یہاں پر، لیکن میرا رب آخری فیصلہ وہی کرنے والا ہے، ہر جاندار کی چوٹی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ چوٹی سے مراد ہوتے ہیں یہ ماتھے کے بال، یعنی مطلب یہ ہے کہ گویا کوئی چیز اس کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ یہ بہت پرانی تعبیر ہے اور دنیا کی کئی زبانوں میں اسی طرح ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتھا، ہر جاندار کی چوٹی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، اس جملے کی تو داد نہیں دی جا سکتی۔ میرا پروردگار یقیناً سیدھی راہ پر ہے، یعنی میرے مالک کو ڈھونڈنے کے لیے نہ کوئی کج پیچ چاہیے، نہ مندروں کے راستے چاہیے، نہ برہمنوں کا توسل چاہیے، وہ تو سیدھی شاہراہ پر اپنا گھر بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔
اس لیے میں جب چاہوں گا، میں جب اس کی طرف جاؤں گا تو میرے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ پہلے لکھا ہے یعنی اس کی معرفت کے لیے کج پیچ کے راستوں سے گزرنے اور اس کی بارگاہ تک رسائی کے لیے واسطے اور وسیلے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، وہ بالکل سیدھی راہ پر ہے، یعنی ادھر ادھر سے ہو کے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا پروردگار یقیناً سیدھی راہ پر ہے، بس مجھے سیدھی راہ کو اختیار کرنا ہوتا ہے، پھر وہ میرے سامنے ہے، میں اس کو پا لیتا ہوں۔ عقل و فطرت اسے براہ راست پہچانتی ہے، اور آدمی دل کی سچائی کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو جائے تو وہ بالکل سیدھی راہ پر اس کے سامنے موجود ہوتا ہے، یعنی اس کو تلاش کرنے کے لیے دائیں بائیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ اس کے لیے مراقبوں کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے کہیں کسی کھو میں جا کر بیٹھنے کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے گیا کہ جنگل میں دھیان کرنے کی ضرورت ہے، بس سیدھی راہ کو تلاش کرو اور پھر اس راستے پر چل پڑو، وہ اس راہ پر ہے، اس کا گھر اسی پر ہے۔ تو اس لیے میرا پروردگار تو بالکل سیدھی راہ پر ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ عَلَيْكُمْ، اس پر بھی اعراض کر رہے ہو، یعنی میں نے تو سیدھی سیدھی بات کر دی، اس پر بھی منہ موڑ رہے ہو، اعراض کر رہے ہو، تو سن لو، میں نے وہ پیغام تمہیں پہنچا دیا ہے جو مجھے دے کر تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ عَلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اب میرا رب تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو اقتدار کا مالک بنائے گا، یعنی اگر تم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، پیچھے انہوں نے کیا کہا تھا، مان جاؤ گے تو آسمان چھاجو می برسائے گا اور تمہاری سیاسی قوت میں اس پر مزید اضافہ کر دے گا، یعنی یہاں تمہیں تمکن، اقتدار، قوت، غلبہ حاصل ہوگا۔ یہاں پر اب جب قوم نے انکار کر دیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پھر جانتے ہو کیا ہوگا، یہ جگہ جس میں تم رہ رہے ہو اور یہ تمہارا ملک اور تمہارا یہ علاقہ، یہ تم سے خالی کرا لیا جائے گا، یہاں کوئی نہیں بسے گا تم میں سے، اور تمہاری جگہ پھر دوسرے آ کر اقتدار کے مالک ہوں گے۔ اب میرا رب تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو اقتدار کا مالک بنائے گا اور تم اس کا کچھ بگاڑ نہ سکو گے۔ اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ اب عذاب استیصال آئے گا۔ عذاب استیصال کا مطلب یہ ہے کہ جو بالکل قوم کا خاتمہ کر دے، مطلب یہ ہے کہ اب عذاب استیصال آئے گا، تمہاری جڑ کاٹ دی جائے گی اور کوئی دوسری قوم تمہاری جگہ لینے کے لیے اٹھے گی، اپنی تمام قوت و شوکت کے باوجود تم خدا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کر سکو۔ تو اس لیے صاف صاف طریقے سے سن لو کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، تم اس کا کچھ بگاڑ نہ سکو گے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے، وہ دیکھ رہا ہے تم کیا کر رہے ہو، تمہارے کیا کرتوت ہیں، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ اب تمہیں کس انجام کو پہنچنا ہے۔ تو انہوں نے صاف صاف طریقے سے جب قوم نے انکار کر دیا ہے تو اس کو متنبع کر دیا۔ یہ اسلوب بالعموم پیغمبر آخری مرحلے میں اختیار کرتے ہیں۔ ان صورتوں میں جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ یہ چونکہ اتمام حجت کے مرحلے کی صورتیں ہیں، یعنی مکے کے آخری زمانے میں نازل ہوئی ہیں، تو اس لیے اس میں دعوت کا یہ پہلو، پیغمبروں کی داستان بھی اب سنائی جاتی ہے کہ انہوں نے آخر میں پھر کیا کہا، یہ بہت نمایاں ہو جاتا ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، جب ہمارا فیصلہ صادر ہو گیا، یعنی وہ عدالت جو پیغمبروں کے، رسولوں کی بعثت کے بعد لگتی ہے، جب اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا، جب ہمارا فیصلہ صادر ہو گیا تو ہم نے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے نجات دی۔ یعنی اگر قوم ایمان لاتی، دعوت کو قبول کرتی تو غلبہ، تمکن، اقتدار، معیشت اور معاشرت میں ترقی سب ملتا، لیکن اگر ایسا نہیں، چند لوگ ہیں وہی ماننے والے ہیں، تو بس ان کے لیے پھر نجات ہے۔
اپنی رحمت سے نجات دی اور اس طرح ایک نہایت سخت عذاب سے انہیں بچا لیا۔ یعنی جو کچھ ہوا پھر قوم ہود کے ساتھ وہ کوئی معمولی درجے کا عذاب نہیں تھا، اس کی تفصیلات دوسری جگہوں پر بیان ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہود پر بھی عنایت کی اور والذین آمنوا معہ، اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے ان پر بھی عنایت فرمائی اور ان کو اپنی رحمت سے نجات دی۔ میں نے لکھا یہ عذاب کس طرح نازل ہوا؟ قرآن میں اس کی تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے، یعنی مختلف قوموں پر جو عذاب آئے ہیں ان میں یہ تو صاف واضح ہے کہ ہوا کے اور بادلوں کے تصرفات نے کام کیا ہے زیادہ تر، لیکن صورتیں مختلف ہو گئی ہیں۔ قرآن میں اس کی تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ سرما کے بادل رعد و برق کے ساتھ نمودار ہوئے۔ چنانچہ بعض قوموں کے بارے میں یہ آتا ہے اور آگے بھی آئے گا کہ جب وہ بادل امٹ کر آئے تو انہوں نے کہا کہ اب تو کھیتیاں سیراب ہوں گی، تو اس موقع کے اوپر پیغمبر نے کہا کہ ظالموں یہ بادل وہ بادل نہیں ہیں، یہ کچھ اور لے کر آئے ہیں۔ سرما کے بادل رعد و برق کے ساتھ نمودار ہوئے اور باد سرسر آندھی اور طوفان بن کر پوری بستی پر ٹوٹ پڑی، یہاں تک کہ ہر چیز فنا ہو گئی۔ اس میں بعض جگہوں پر بھی بتایا ہے کہ 9 راتیں ایک ہی صورت پیدا ہو گئی، اور پھر نحوست کے وہ ایام اس وقت تک ختم نہیں ہوئے جب تک ایک ایک شخص نظر نہیں ہو گیا۔ تو مختلف جگہوں پر اس کی تفصیلات ہیں، تو فرمایا کہ ہم نے انہیں بچا لیا۔ وَتِلْكَ عَادٌ، فرمایا یہ تھے عاد، یہ عربوں کے قدیم ترین اقوام میں سے، اور ایک لحاظ سے گویا ان کے آبا ہیں۔ تو کہا کہ وَتِلْكَ عَادٌ، یہ تھے عاد، جہدوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کا انکار کیا۔ یعنی جب اللہ کے پیغمبروں نے آ کر اللہ کی آیتیں انہیں سنائیں تو انہوں نے انکار کر دیا۔ جہدوا بآیات ربہم، اس میں بھی دیکھیے لفظ جاہدہ استعمال ہوا ہے، یعنی جانتے بوجھتے اصرار کے ساتھ سرکشی اور ہٹ درمی کے ساتھ انکار کر دیا۔ جہدوا بآیات ربہم وعصوا رسلا، اور اس کے رسولوں کی بات نہیں مانی۔ واتبعوا امر کل جبار عنید، اور ہر جبار اور سرکش دشمن حق کے معاملے کی پیروی کرتے رہے۔ جس طرح کہ رسول اللہ کی سرگزشت میں جب ہم آخر میں پہنچیں گے قرآن کے، تو قریش کی لیڈرشپ اور اس کے ساتھ ان کے سرخیل کی حیثیت سے ابو لہب نمایاں ہو جائے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو قوموں کے اندر ان کو آخری انجام تک پہنچانے کے لیے ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو واتبعوا امر کل جبار عنید، یہ بتایا ہے کہ یہ جبار اور سرکش دشمن حق ہوتے ہیں جن کی پیروی کرتے ہیں، رسولوں کی بات نہیں مانی۔ اس پر حاشیہ ہے، ان کی طرف اگرچہ ایک ہی رسول کی بعثت ہوئی تھی، یعنی عاد کی طرف سیدنا ہود آئے تھے، لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے رسول کی نافرمانی کی۔ قرآن کے الفاظ ہیں وعصوا رسلا، انہوں نے رسولوں کی نافرمانی کی۔ ان کی طرف اگرچہ ایک ہی رسول کی بعثت ہوئی تھی، مگر کوئی رسول بھی یہ دعوت ان کے سامنے پیش کرتا، اس کے ساتھ وہ یہی کرتے۔ یعنی اصل چیز ایک رسول نہیں ہے، اصل چیز وہ دعوت ہے۔ اس لیے ایک رسول کی نافرمانی کو تمام رسولوں کی نافرمانی قرار دیا ہے۔ یہی اس وقت بھی ہے، یعنی جب ہم اللہ کے ایک پیغمبر کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو اصل میں تمام پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں، اور جب ایک کو مانتے ہیں تو لازم ہے کہ سب کو بھی ساتھ مانا جائے۔ تو یہاں بھی اسی اسلوب کو ملحوظ رکھا ہے اور یہ بتایا ہے کہ انہوں نے یہ کیا۔ پھر کیا ہوا؟ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ ہود۔ سن لو، آخر کار اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی سن لو، عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا۔ سن لو کہ عاد دھتکار دیے گئے ہود کی قوم کے لوگ۔ اصل میں یہ جو آخری تبصرے ہیں ان قوموں پر، یہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ شیبتنی ہود و خواتہا، یہ ہود اور اس کے ساتھ کی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اس لیے کہ یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ آخری مرحلہ ہے، اور اب شاید میری قوم کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے۔
تو آپ کو سخت تشویش بھی رہتی تھی۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہر قوم کے بعد آخر میں یہی کہا ہے، اور یہ بھی کیا الفاظ ہیں، اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی سن لو عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، سن لو کہ عاد دھتکار دیے گئے ہود کی قوم کے لوگ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن اسماء ایضا تحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اذا دخل الانسان قبر فإن كان مؤمنا عف به عمله الصالح الصلاة والصيام قال فيأتيه الملك من نحو الصلاة فيرد ومن نحو الصيام فيرد قال فينادي اجلس قال فيجلس فيقول له ماذا تقول في هذا الرجل، یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال من قال محمد، قال انا اشهد انه رسول اللہ، قال يقول وما يدريك ادركته، قال اشهد انه رسول اللہ، قال يقول لا ذلك عشت وعليه مت وعليه تبعث، قال وإن كان فاجرا أو كافرا، قال جاء الملك ليس بينه وبينه شيء يرد، قال فأجلسه، قال يقول اجلس ماذا تقول في هذا الرجل، قال أي رجل، قال محمد، قال يقول والله ما أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، قال فيقول له الملك على ذلك عشت وعليه مت وعليه تبعث، قال وتسلط علیہ دابۃ فی قبرہ سوداء مظلمہ معها صوت ثمرتہ جمرۃ مثل غرب البعیر تضربہ ما شاء اللہ سماع لا تسمع صوتہ فترحمہ۔ یہ روایت بھی مسند احمد سے لی گئی ہے، یعنی اصلاً اس کا متن اس سے لیا گیا ہے۔ اس کا رقم ہے 26,976۔ اسے بھی سیدہ اسماء نے روایت کیا ہے۔ یہ واقعہ پیچھے بیان ہو چکا ہے، اسی کے اجزاء ہیں، مختلف راوی اس کو اپنے اپنے طریقے سے بیان کر رہے ہیں۔ ایک اگر کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے تو دوسرا بیان کر دیتا ہے، اسی طرح ہوتا ہے اس طرح کے واقعات کے بیان کرنے میں۔ ترجمہ یہ ہے، اسماء رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا، انسان اگر بندہ مومن ہو تو جیسے ہی اپنی قبر میں داخل ہوتا ہے اس کے نیک اعمال مثلا نماز اور روزے اس کو گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ یہ تعبیر ہے اس چیز کی کہ گویا اس کی حفاظت کرتے ہیں اچھے اعمال اور انسان کا اپنے پروردگار سے اچھا تعلق، یہ گویا اس کے لیے حصار بن جاتا ہے۔ فرشتہ نماز کی طرف سے آنا چاہتا ہے تو وہ اس کو روک دیتی ہے، اور روزے کی طرف سے آنا چاہے تو روزہ روک دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرشتے مقرر ہیں اور سزا دینے کے لیے مقرر ہیں، وہ گویا ان کی وجہ سے اس کے قریب نہیں آتے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بھی تعبیر ہے اس چیز کی کہ وہ پوری طرح سے اس حصار میں ہوتا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ پھر فرشتہ اسے پکار کر کہتا ہے بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ جاتا ہے، تو اس سے پوچھتا ہے کہ تم اس شخص یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ یہ سب روایتیں اس مقصد سے پیش کی جا رہی ہیں کہ ان سے پوری طرح واضح ہو جائے گا یہ جو خاص سوالات رسول اللہ کے بارے میں ہیں، یہ در حقیقت آپ کے براہ راست مخاطبین سے متعلق ہے، اور انہی کا انجام بھی یہاں بیان ہو رہا ہے، یعنی جنہوں نے مانا ان کا کیا انجام اور جنہوں نے انکار کیا ان کا کیا انجام۔ اسی پر قرآن مجید کی روشنی میں ہم نے اس پورے اصول کو واضح کیا ہے کہ وہ سب لوگ جنہوں نے جانتے بوجھتے انکار کیا، پیغمبروں کی بعثت کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، ان کا انجام ان روایتوں میں بھی دکھایا گیا ہے، اور سورہ مومن میں فرعون اور آل فرعون کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے بھی دکھا دیا ہے۔ یہ وہی انجام ہے۔
اور اس کے مقابل میں ظاہر ہے کہ اہل ایمان ہے جس کو قرآن مجید نے شہداء کے ذکر میں واضح کیا ہے کہ ان کے لیے جس حالت میں وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں ایک نوعیت کی زندگی ہے، اور اس زندگی میں وہ اللہ کی نعمتیں پاتے ہیں۔ تو وہی مضمون ہے لیکن اس کی تفصیلات یہاں بیان ہو رہی ہیں۔ پھر فرشتہ اسے پکار کر کہتا ہے بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ جاتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے کہ تم اس شخص یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہ پیچھے ذکر کیا جا چکا ہے کہ اس سے جو تصویر سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بعثت آپ کے درمیان تھی، جو اس وقت دنیا میں موجود تھے اور یہ لوگ رخصت ہو رہے تھے، تو کیا ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممثل کر کے سامنے لے آیا جاتا تھا۔ وہ پوچھتا ہے کون شخص؟ فرشتہ کہتا ہے محمد۔ وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ فرمایا کہ فرشتہ کہتا ہے تو اسی پر زندہ رہا، اسی پر تجھے موت آئی اور تجھے اٹھایا بھی اسی پر جائے گا۔ یعنی وہ بشارت دیتا ہے اور پھر اس کے بعد سونے کے لیے کہہ دیتا ہے۔ لیکن مرنے والا فاجر یا کافر ہو تو فرشتہ آ جاتا ہے اور کوئی چیز اس کو لوٹانے کے لیے درمیان میں نہیں ہوتی، یعنی عذاب کا فرشتہ آ جاتا ہے۔ اب یہاں نماز ہے، نہ ایمان ہے، نہ روزہ ہے، نہ اچھا اخلاق ہے، کوئی چیز نہیں ہے، تو کوئی چیز راستے میں پھر رکاوٹ بھی نہیں بنتی۔ فرمایا کہ فرشتہ اس کو بٹھا کر کہتا ہے کہ بتاؤ کہ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سوال اس سے بھی وہی، اس سے بھی وہی۔ وہ کہتا ہے کون شخص؟ فرشتہ جواب دیتا ہے یہی محمد۔ مردہ کہتا ہے بخدا مجھے کچھ معلوم نہیں، میں نے لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے سنا تھا سو میں نے بھی وہی کہہ دیا۔ فرمایا کہ فرشتہ یہ سن کر اس سے کہتا ہے تو اسی پر زندہ رہا، اسی پر تجھے موت آئی اور تجھے اٹھایا بھی اسی پر جائے گا۔ اس میں زیادہ تر منافقین کا انجام زیر بحث ہے، یہ مختلف روایتوں سے معلوم ہو جاتا ہے اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ انہی کو تنبیہ کرنے کے لیے یہ سنایا گیا ہے کہ تم دنیا میں تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو، یہاں جنازہ پڑھ کے رخصت کر دیں گے، لیکن آگے کیا پیش آنے والا ہے وہ جان لو۔ فرمایا کہ پھر قبر میں انتہائی سیاہ رنگ کا ایک جانور اس پر مسلط کر دیا جائے گا، اس کے پاس ایک کوڑا ہوگا جس کے نیچے سے ایسی چنگاری نکلے گی جیسے بڑا ڈول ہو جسے کوئی اونٹی کنویں سے نکال سکتا ہے۔ پھر جب تک اللہ کو منظور ہوا وہ اسے کوڑا مارتا رہے گا، وہ جانور بہرا ہوگا، اس کی آواز نہیں سن سکے گا کہ اس کو اس پر رحم آ جائے۔ تو یہ گویا صورت ہے جو نیند کی حالت میں جس طرح کی کیفیات ہم بھی خوابوں میں تجربہ کرتے ہیں گزرتی ہیں، وہ اس پر وہاں گزرنا شروع ہو جائیں گی۔ یہی چیز قرآن مجید نے فرعون اور آل فرعون کے بارے میں بتائی ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے ان لوگوں کے بارے میں بتائی کہ یہ انجام ہوگا۔ ان روایتوں میں آپ دیکھتے چلے جائیں گے کہ جو بنیادی اصول ہیں وہی ہر جگہ ملحوظ ہیں، یعنی تمام روایتیں جب سامنے آ جائیں گی تو وہی تصویر بالکل مکمل ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کے ساتھ قبر میں کیا ہونے والا ہے، اقرار کرتے ہیں ان کا استقبال کس شان سے ہوگا، اور ظاہر ہے کہ وہ لوگ زیر بحث ہی نہیں ہے یہاں پہ جن کی تصویر قرآن نے اس طرح بیان کی ہے کہ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، نیکی بھی ہے برائی بھی ہے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ ان روایتوں میں آپ دیکھیں گے کہ بالکل خاموشی ہے اس معاملے میں، کوئی چیز بیان نہیں ہوئی، اور یہی قرینہ قیاس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جب تک حساب نہ ہو اور یہ واضح نہ ہو جائے کہ ان کے لیے کیا فیصلہ ہے، ان کے ساتھ کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی۔ سب لوگ ان کیفیات سے جیسے کہ قرآن نے کہا سوتے میں گزریں گے، چنانچہ جو بڑے سے بڑے کفار ہیں ان کے بارے میں بھی یہ کہا ہے کہ جب اٹھیں گے تو کہیں گے کہ من بعث من مرقدنا، کس نے ان سونے کی جگہوں سے ہمیں اٹھا دیا، کس نے اس خواب سے ہم کو بیدار کر دیا۔ تو وہاں کیفیت یہی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب 10 منٹ کا وقفہ ہے اس کا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ سوال و جواب کی نشست کو لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ آپ سے شکریہ آپ کے وقت کا۔ مختلف موضوعات پہ تفصیلی تبادلہ خیال آپ سے ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے ضمنی توضیحی اشکالات بھی ہمیں موصول ہوتے ہیں۔ عام طور پہ جب ویڈیو پوسٹ ہوتی ہے اس کے نیچے کمنٹس کی صورت میں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو بھی مختصراً غامدی صاحب کی خدمت میں رکھیں اور اس پر توضیح مزید کو طلب کریں۔ بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ غامدی صاحب آغاز کرتے ہیں۔ گزشتہ کل ہم نے آپ سے بات کی تھی، یہ جو جیل میں تشدد ہوتا ہے آپ نے اس کی بنیادوں کو واضح کیا تھا، دینی لحاظ سے کیا ہدایت ہے۔ یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر ایک دشمن ملک کا جاسوس پکڑا جائے اور گمان غالب تو یہی ہے کہ اس کے پاس کچھ پوشیدہ راز ہوں گے اپنی عوام کے تحفظ کے لیے، اپنے ملک کی سلامتی اور بقا کے لیے، اس سے وہ راز اگلوانے چاہیے، تو پھر ایسی صورت میں تو وہ کبھی بھی نہیں بتائے گا۔ اور ایک اور بات بھی ایک پولیس والے صاحب نے پوچھی، انہوں نے کہا جب ہم کسی کو پکڑتے ہیں ہلکا سا ہمیں شک شبہ ہوتا ہے تو وہ تو کوئی بھی مجرم دنیا کا یہ مانتے نہیں کہ بھی میں نے کیا، وہ تھوڑی سی پریڈ ہوتی ہے چھترول تو اس کے بعد ہی مانتے ہیں وہ سارے۔ یہ ہمارے ہاں کے لوگوں کا خیال ہے، ان کو اچھا مطالعہ کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ موجودہ زمانے میں مجرموں سے معاملہ کرنے کے لیے علوم کتنی ترقی کر چکے ہیں، کتنی چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں، کتنے میتھڈ ہیں جو اب باقاعدہ آزمائے جا چکے ہیں۔ تو اپنا علم بڑھائیں، یہ آسان طریقہ ہے، اور اس میں جو مشکلات پیش آتی ہیں اس کا آپ اپنے قانونی نظام میں ذرا جائزہ لیں۔ یعنی وہاں آپ مار پیٹ کے کوئی بات کہہ لیتے ہیں، اس کے بعد جیسے ہی مجرم یا ملزم وہ عدالت میں جاتا ہے تو انکار کر دیتا ہے، کیا حاصل ہوتا ہے اس کا؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی یہاں جو جی چاہے بیان لے لیجئے، اس کی کوئی عدالتی اہمیت نہیں ہوتی۔ یہ دنیا بھر کے قانون میں ہے، آپ ایک جرم کا ارتکاب بھی کرتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے حدود کو بھی توڑتے ہیں اور نتیجہ بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا، تو جو جاسوس اور دوسرے لوگ پکڑے جاتے ہیں ان کے ساتھ دنیا بھر میں معاملہ کیا جاتا ہے، تو اس میں یہ مارنا پیٹنا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں لوگ اس کو آسان ترین طریقہ چونکہ سمجھتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ انسان کو نفسیاتی طور پر مغلوب کرنے، چیزیں اس سے اگلوانے، ایسی صورت پیدا کر دینے کہ وہ ایک بات بیان کرے، اس کے راستے طریقے جدید دور میں، جدید تمدن میں بہت کچھ ایجاد ہو چکے ہیں۔ تو دنیا کافی آگے بڑھ گئی، ان لوگوں کو بھی نصیحت کرنی چاہیے کہ کچھ اپنا مطالعہ بڑھائیں، علم حاصل کریں۔ یہ اپنی جگہ ایک فن بن چکا ہے، اس کو سیکھنے کے لیے دنیا کی اچھی یونیورسٹیوں میں جائیں اور سیکھیں۔ ٹھیک، اچھا ہم سے بتائیے گا، بسا اوقات یہ جو بڑے پولیس افسران ہوتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم مجرموں کو پکڑتے ہیں اور ہمیں 100% یقین ہوتا ہے کہ یہ بہت سنگین جرم کا انہوں نے ارتکاب کیا، بڑے بڑے ٹارگٹ کلرز ہوتے ہیں، لیکن اب ظاہری بات ہے آپ نے کسی کا قتل ثابت کرنا ہے تو ہمارے عدالتی نظام میں تو آلہ قتل برآمد کرو، جائے وقوع پہ کون لوگ تھے، شہادتیں، یہ وہ کہتے ہیں وہ تو ہو نہیں سکتا، لیکن ہمیں یقین ہوتا ہے اور اس کو اگر ہم نے چھوڑ دیا تو یہ باہر نکل کے پھر بندے مارے گا۔ تو ہمارے یہاں فیک انکاؤنٹرز پوری ایک تاریخ ہے پاکستان میں، تو اس میں عذر یہ پیش کرتے ہیں کہ بھئی عوام کے تحفظ کے لیے ناگزیر ہے، ورنہ جرم اس سطح پہ ثابت نہیں ہو سکتا، پھر تیار رہو آ کے پھر یہ مار پیٹ کرے گا۔ اس کا بھی علاج یہ نہیں ہے، یعنی اس ذریعے سے آپ اصل میں لائسنس دے رہے ہیں۔ آج وہ اس مقصد سے یہ کام کریں گے، کل اپنے مقاصد کے لیے یہی کام کریں گے۔ غیر قانونی راستے جب لوگوں کے لیے کھول دیے جائیں تو وہ کبھی آپ کے حدود میں نہیں رہتے، وہ پھر اپنی مرضی سے راستہ نکالتے ہیں۔ یہی تجربہ ہم نے بعض لوگوں کو جہاد کرا کے کیا ہے، اس کا بڑا برا نتیجہ نکلتا ہے۔ اس میں بھی صحیح اصول، صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے قانونی نظام کو بہتر بنائیں۔ یعنی یہ کسی حکیم نے کہا ہوا ہے کہ ہم نے جو نظام اختیار کیا اس وقت برطانوی طرز کا، وہ برطانوی معاشرے کے لیے بہت موزوں ہوگا، ہمارے معاشرے کے لیے موزوں نہیں ہے۔ یہاں ہمارا جو قدیم نظام تھا وہ زیادہ بہتر تھا، اور اب بھی دنیا کے بہت سے متمدن ممالک میں وہی نظام ہے۔ تو آپ جج کو بھی کچھ اختیارات دیتے ہیں، آپ اسی طریقے سے استغاثہ کے لیے بھی کچھ نئے راستے نکالتے ہیں، وہ اس طرف بھی غور کریں۔ یہ میں نے پھر عرض کیا کہ آسان طریقے ہیں کہ آپ غیر قانونی راستہ اپنائیں اور اس کے نتیجے میں آپ کہیں آپ نے بڑا اچھا مقصد حاصل کر لیا، لیکن وہ پھر آپ کے لیے کوئی بند نہیں باندھ سکیں گے، آپ جدھر جانا چاہے گا جائے گا۔ ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا یہ جو کل آپ نے غام صاحب ایک اصول بیان کیا تھا، مثلا دین نے کہا ہے کہ انسان کی جان، مال، آبرو کو حرمت حاصل ہے، تو یہ تو ایک اصول ہے، لیکن ایک شخص جو مجرم ہے، مطلب ہمارے پاس کیا کوئی روایت ہے، کوئی ایسا اطلاقی فیصلہ بھی دین کا ہے کہ جی جب آپ کسی کو پکڑ لیں تو اس کے بعد آپ نے اس پہ تشدد نہیں کرنا؟ یعنی وہ تو انٹروگیشن کا ایک پروسیس ہے، تھوڑا سا بعد میں معافی مانگ لیں گے کہ تھپڑ وپڑ مار دی دو چار تو کیا بات ہوئی؟ یعنی جو جان، مال، آبرو کو حرمت حاصل ہے اور جس کو حضور نے اس شدت کے ساتھ بیان کیا اور قرآن بھی بیان کرتا ہے، تو وہ آپ کے لیے اٹھ کیسے گئی؟ یعنی اس کے لیے بھی کوئی اطلاقی اصول چاہیے،
جب ایک مرتبہ ایک بات بیان کر دی گئی اور اس شان کے ساتھ بیان کی گئی، یہاں تک کہ آخری خطبے میں بھی خاص طور پر جو بات کہی گئی وہ یہی کہی گئی، تو اب اس کے بعد کیا مزید کہنے کا رہ جاتا ہے باقی؟ یعنی اس کے بعد آپ کو باقاعدہ طریقے سے بتایا جائے کہ آپ کے تھپڑ مارنے کی یہ مقدار مقرر کر دی گئی ہے، یہ بالکل احمقانہ بات ہے۔ ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ ہم نے آپ سے گزشتہ دنوں استفادہ کیا تھا، یہ جو ہمارے یہاں مزارات پہ جا کے لوگ سجدے کرتے ہیں، بڑی تفصیل سے آپ نے دین کا اصول بھی بتایا تھا۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے مزارات تو ہیں، قبریں بھی ہیں اور بزرگوں کی ہیں اور جانا بھی پڑ جاتا ہے، تو اب ہم جب جائیں تو وہاں پر جانے کے کیا آداب ہیں جو دین اور شریعت کے دائرے میں ہم ملحوظ رکھ کے ان کے پاس جا سکتے ہیں؟ کیوں جانا پڑ جاتا ہے؟ جانے کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، یہ کہ آدمی کہیں عبرت حاصل کرنے کے لیے جائے، تو اس کے لیے میانی صاحب جانا چاہیے جہاں پر ٹوٹی ہوئی قبریں ہیں، جہاں پر آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں کس انجام کو پہنچنے والا ہوں، تو وہاں کیا کرنا ہے آپ نے جا کے؟ یعنی ہم اپنے بچوں کو تعارف کرائیں گے، بزرگوں کی قبریں ہیں، بڑے بڑے علماء تھے، بس تعارف کرائیں، پھر آپ نے خود ہی بڑا اچھا لفظ بول دیا، تعارف کرائیں اور ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں، وہ آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں، یہ کریں جو کرنا ہے۔ ٹھیک، اچھا یہ بتائیے گا، ہم صاحب آپ نے بتایا تھا کہ یہ جو شرک کے مظاہر ہیں ہمارے دین میں، اس کو بھی ممنوع قرار دے دیا گیا ہے، اور اب نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز میں قیام بھی ہے، نماز میں رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے۔ رکوع اور سجدہ ہم کریں تو ظاہری بات ہے نظر آتا ہے کہ وہ شرک کے مظاہر ہیں، نہیں ہونا چاہیے غیر اللہ کو، صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ تو قیام جو ہے قومی ترانہ ہو رہا ہوتا ہے، ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے افسران بالا آتے ہیں، ہم کھڑے ہوتے ہیں، سرود بھی مارتے ہیں، تو یہ قیام بھی تو نماز ہی کا حصہ تھا، تو وہاں پر اس کے بارے میں پھر کیا حکم ہوگا؟ اس میں چونکہ ایک آداب کا طریقہ عام لوگوں کے لیے بھی ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا کہ نبوت ختم کر دی گئی ہے لیکن اچھا خواب باقی ہے، تو اس میں بھی سجدے اور رکوع کا معاملہ چونکہ بہت ہی واضح ہے تو اس پر پابندی لگا دی گئی، باقی چیزوں کو انسانوں کے ذوق پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور یہ جو لوگ مثال کے طور پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے اجتماعی طور پہ درود پڑھتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ کیونکہ ہاتھ ہم نماز میں بھی باندھ رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، اس میں کوئی معنی نہیں ہے، درود پڑھنا چاہتا ہے کوئی آدمی، قرآن پڑھنا چاہتا ہے، تلاوت کرنا چاہتا ہے، کسی بزرگ کے احترام میں بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ معلوم ہے کہ ایک موقع کے اوپر جب ایک بڑے سردار آئے تو آپ نے ان کے قبیلے کے لوگوں سے کہا کہ قوموا الی سیدکم، احترام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور استقبال کرو، اس میں کوئی حرج کی بات اس طریقے سے ہمارے مختلف جگہوں پہ یہ مثال کے طور پہ جھک کے ملنا ہے، ہم سندھ کی روایت میں دیکھتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی معنی نہیں ہے۔ اس طرح کی چیزیں تہذیبی روایات میں ہوتی ہیں۔ ادب معاملہ جب تک ادب اور احترام میں رہتا ہے اس وقت تک گوارا کیا جائے گا، اس میں بھی اگر اس سے آگے کہیں بات بڑھ رہی ہے تو ہر آدمی کو متنبہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس وقت کسی کو خدا تو نہیں بنا لیا، لیکن رکوع اور سجدہ تو واضح علامتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اس لیے ان کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ ان چیزوں میں وسعت ہے، اللہ تعالیٰ کوئی غلط بات اگر نہیں ہوئی تو معاف فرمائے گا۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ یہ ایک سوال پوچھتے ہیں، ایک صاحب کہتے ہیں ویسے تو میں نماز نہیں پڑھتا، لیکن اگر کہیں نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھا ہوں اور نماز کا وقت ہو تو ان کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں، تو کیا یہ شرک یا ریاکاری کرتا ہوں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آدمی بہرحال نیک لوگوں کی صحبت سے اگر متاثر ہوتا ہے تو یہی توقع کرنی چاہیے کہ آہستہ آہستہ اپنے طور پر بھی پڑھنے لگ جائے گا۔ اس کو شرک اور ریاکاری قرار دے کے وہاں بھی روک دیں تاکہ کوئی راستہ باقی نہ رہے لوٹنے کا۔ تو نماز خود بھی اپنے اندر ایک بڑی کشش رکھتی ہے، اگر آدمی پڑھنا شروع کر دے اسی طرح کے محرکات میں تو آہستہ آہستہ وہ اس کا لذت آشنا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، اچھا کسی شخص کے بارے میں ہم سے بھی معلوم ہو کہ اس نے کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے، مثلا شرک جیسے یا زنا جیسے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے، تو کیا لوگ اگر اس کو اپنے حکمران، اپنے سید، اپنے زعیم کے طور پہ ووٹ دیتے ہیں، منتخب کرتے ہیں، تو کیا یہ بھی تعاون علی الاسم کے اصول میں آئے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے لیڈروں کا یا اپنے علماء کا یا اپنے رہنماؤں کا انتخاب کرتے ہیں تو اس میں بحثیت مجموعی معاملات کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ ان کے ذاتی سیرت و کردار کو بھی دیکھا جائے گا، ان کی سیاسی زندگی کو بھی دیکھا جائے گا، ان کے آدرش کیا ہے، نصب العین کیا ہے، وہ کن چیزوں کو سیاست میں روا رکھتے ہیں جو اس وقت سیاست کے لیے اقدار بن چکی ہیں، ان کے کتنے پیروں ہیں، تو ساری چیزیں دیکھی جائیں گی۔ آپ جب لوگوں کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں یا اپنی قوم کا کوئی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیشہ قوم کا اوسط سامنے آتا ہے، تو اسی کے لحاظ سے فیصلے بھی کرنے چاہیے۔ ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں۔ حیثیت مجموعی دیکھا جاتا ہے سارے معاملات کو۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ یہ سوال پوچھا گیا ہم سب کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر یہ ماننا کہ آپ پوری امت کی ماں ہیں اور ان کی عصمت اور ان کی شخصیت یا ان کے کردار یا ان کے حوالے سے اپنے آپ کو واضح رکھنا، کسی ابہام سے باہر رکھنا، کیا یہ بھی مسلمان ہونے کا تقاضا ہے، یا پھر کوئی بندہ مومن مسلمان کہلا سکتا ہے، وہ اس کا ایمان مکمل ہوگا اگر وہ سیدہ کے حوالے سے اپنے دل میں کوئی شک یا شبہ رکھتا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں قرآن میں بیان کر دی ہیں ان میں سے ایک ایک چیز کو ماننا ضروری ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آدمی کہے کہ میں قرآن مجید کے اس حصے کو مانوں گا اور اس حصے کو نہیں مانوں گا۔ البتہ قرآن مجید کی کسی آیت یا کسی بیان کے بارے میں اگر دو رائیں ہو گئی ہیں، دو نقطہ ہے نظر ہیں، تو پھر اس کی گنجائش آدمی کے لیے پیدا ہو جاتی ہے۔ تو امہات المومنین کی شخصیت تو بطور خاص زیر بحث آ گئی ہے، اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ ہماری مائیں ہیں اور ہمارا رویہ ان کے ساتھ وہی ہونا چاہیے جو وفادار بیٹوں کا اپنی ماؤں کے ساتھ ہوتا ہے۔ انہی کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار توجہ بھی دلائی، اور یہ کہہ کے کہ میرے بعد ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، اس لیے کہ وہ شادی نہیں کر سکتی تھیں، ان کے لیے باقی دروازے بھی بند کر دیے گئے تھے، وہ معیشت کی جدوجہد بھی نہیں کر سکتی تھیں، قرآن نے اس سے روک دیا ان کو۔ یہ بتا دیا تھا کہ اب آپ کو اپنے گھروں ہی کے اندر رہنا ہے، تو ساری ذمہ داری بیٹوں ہی پر آ گئی تھی۔ تو اس لیے قرآن میں جو ان کی حیثیت بیان ہوئی ہے، اس کے بارے میں کوئی آدمی کسی تعویل کی غلطی میں مبتلا ہے تو وہ جانے اس کا پروردگار۔ مجھ پر تو اس معاملے میں کوئی مہامدنہ بھی رہتا، بالکل واضح ہے، ان کو میری ماؤں کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے، اسی حیثیت سے مجھے ماننا بھی ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کا تعلق سیدہ عائشہ سے یا کسی ایک زوجہ محترمہ سے نہیں ہے، بحیثیت مجموعی سب سے۔ ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ ہم سے بتائیے گا، کل ہم نے آپ سے گفتگو کی تھی رسول اللہ کے اجتہاد کے حوالے سے، زہار زیر بحث آیا۔ زہار کے بارے میں یہ طے ہے کہ عرب جاہلیت کی ایک رسم تھی، اس میں لغو بات منہ سے کہہ دی جاتی تھی بیوی کے بارے میں، لیکن قرآن مجید نے اس کو طلاق قرار نہیں دیا، بلکہ یہ کہا کہ اب تعلق قائم کرنے سے پہلے تم نے کفارہ ادا کرنا ہے۔ اگر لغو بات، آپادھاپی کی بات، رد عمل، اشتعال میں آ کر کوئی بات کہہ دی جاتی ہے، اس کا کفارہ تو عائد کیا جا سکتا ہے۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے تو ہم زہار ہی پہ یہ جو غصے، رد عمل، آپادھاپی میں آدمی بالکل غلبہ حال کی کیفیت میں طلاق دے دیتا ہے، اس کو زہار پہ کیوں نہیں قیاس کر سکتے اور ہم یہ کہیں کہ اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی؟ زیادہ سے زیادہ ہم زہار کا کفارہ اس پہ عائد کر سکتے ہیں کہ غصے میں طلاق دیے تو قریب جانے سے پہلے کفارہ ادا کرو۔ طلاق تو بالکل واقع نہیں ہوتی۔ طلاق میں تو یہ لازم ہے کہ یہ پوچھا جائے کہ نیت کیا ہے، ارادہ کیا تھا، اس وقت آدمی کی ذہنی حالت کیا تھی، وہ اس کیفیت سے نکل کے بتائے گا کہ میں اب بھی ہوش و حواس میں کوئی رائے رکھتا ہوں تو اسی وقت نافذ کی جائے گی۔ طلاق تو بالکل نافذ نہیں کرنی چاہیے، یعنی آپ کفارہ اس پر عائد کریں نہ کریں وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ کہ طلاق اس کی واقع کر دی جائے یہ بالکل غلط ہے۔ اس میں لازماً ارادہ، نیت، آدمی کی ذہنی کیفیت، ہر چیز پوچھی جائے گی۔ جب پورا اطمینان ہو جائے گا کہ سوچ سمجھ کر ٹھنڈے دل و دماغ سے طلاق دی ہے، طلاق اسی وقت واقع ہوگی، اسی وقت قانون کا عمل شروع ہوگا۔ اور اگر کسی علاقے میں یا کسی ملک میں قانون سازی کر دی گئی ہے اور اس کا کوئی پروسیجر مقرر کر دیا گیا ہے تو اس پروسیجر کی پابندی بھی لازم ہوگی۔ اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے تو اس صورت میں بھی طلاق واقع نہیں کی جائے گی۔ تو طلاق کا جہاں تک تعلق ہے وہ واقع تو اسی وقت ہوگی جب ان تمام شرائط کے ساتھ دی جائے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ یہ بتا دیا گیا ہے کہ عدت کا لحاظ کر کے دی جائے، یہ بتایا گیا ہے کہ طہر کی حالت میں دی جائے، یہ بتایا گیا ہے کہ طہر کی حالت میں عورت سے تعلق قائم نہ ہو اس صورت میں دی جائے۔ اشتعال میں، غصے میں اس طرح کے الفاظ منہ سے نکال دینا ایک لغو بات ہے، لیکن اس سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ یہ بیان لینا چاہیے ہر آدمی کو۔ عدالت کا معاملہ ہے تو عدالت کو لینا چاہیے، اگر کسی عالم کے سامنے کوئی چیز آتی ہے تو اس کو لینا چاہیے، کسی ثالث یا کسی بزرگ کے سامنے مقدمہ آتا ہے تو اس کو بھی ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے، یعنی ہر چیز دیکھنی ضروری ہے۔ ذہنی کیفیت بجائے خود ایک بہت بڑا عامل ہے۔ جب آدمی اس ذہنی کیفیت سے نکل کر کہتا ہے کہ ہاں میرا ارادہ یہی ہے، اس وقت اس کی کوئی قانونی حیثیت ہوگی۔ یہ سب چیزیں تو دیکھیں گے۔ اب ایک شخص نے اس طرح کی ناروا بات کی ہے تو آپ اگر چاہیں تو اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ تم اپنے اوپر کچھ کفارہ عائد کرو۔ وہ اگر آپ سے پلٹ کر پوچھے تو آپ بتا بھی سکتے ہیں۔ میں نے یہ بتایا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو سامنے رکھ کر روزہ توڑ دینے والا کفارہ عائد کیا، لیکن بس اتنا ہی کیا کہ بہتر ہے کہ آدمی ایسا کرے، لازم نہیں کیا اس کو۔ ٹھیک، اچھا ہم سے یہ جب آپ بات فرماتے ہیں، آپ نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے قرآن مجید کے دلائل سے کہ قرآن مجید نے کہا نظم الطلاق، پوری نیت، ارادہ، ہوش و حواس میں آپ فیصلہ کریں، پورا ایک پروسیجر قانون بیان ہوا ہے قرآن میں تدریج سے۔ اس پہ بالعموم علماء ایک جملہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں پیغام صاحب جب فرماتے ہیں کہ آپ غصے، آپادھاپی، رد عمل میں طلاق نہیں ہوتی، تو کہتے ہیں کوئی دنیا میں آج تک ہم نے ایسا فرد بھی دیکھا ہے کہ جس نے خوشی میں، پیار میں، محبت میں بیٹھ کے کہا ہو جی میں آپ کو اب طلاق دینے کا فیصلہ جی ہاں، جتنے چاہیں میں دکھا دیتا ہوں۔ بہت معقول لوگ ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ صلح ہو جائے،
سمجھتے ہیں معاملات کو، سمجھانے کی صحیح کرتے ہیں، اس کے بعد بہت ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ طلاق دیتے ہیں. یعنی یہ انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا، میں نے تو بہت دیکھے. اور قرآن کی تعلیم اور بھی ہر معقول آدمی کو ایسے ہی کرنا چاہیے. یعنی ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اگر غصہ آ گیا ہے، اشتعال کی حالت ہے، تو آپ بیٹھ جائیں، پانی پئیں، اپنے اوپر غور کریں. یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ اس موقع پر یہ رشتے توڑنا شروع کر دیں، بیٹے کو آگ کر دیں، معاہدے توڑ دیں. غصے میں تو آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے. تو ایک حماقت آدمی پر طاری ہے اگر، تو اس سے اس کو نکلنا چاہیے. پہلے اس میں کوئی الفاظ اس نے بولے ہیں، کوئی قسمیں کھا لی ہیں، کوئی اس طرح کی چیز ہے، تو اس پر وہی بات ٹھیک ہے کہ کوئی جرمانہ عائد کرنا ہے ضرور کیا جائے، سزا دینی ہے ضرور دی جائے. طلاق کیوں ہو جائے گی؟ کوئی وجہ نہیں ہے اس کی. ایک روایت غام صاحب بالعموم پیش کی جاتی ہے، چاہتا ہوں اس پر مختصر تبصرہ بھی آپ سے لے لوں. ثلاثۃ جدہن جد و ہزلہن جد، النکاح والطلاق والعتاق. تو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمارے اصول فقہ کی کتابوں میں بھی ہر جگہ پر ہے، بلکہ جب فتویٰ دیا جاتا ہے غصے کی طلاق کا تو اس پہ بھی یہی حدیث جو ہے وہ درج کی جاتی ہے کہ آپ ہنستے ہوئے دیں، روتے ہوئے دیں، جیسے بھی دیں تو نکاح بھی ہو جاتا ہے، طلاق بھی ہو جاتی ہے، اور غلام کو بھی اگر آپ نے آزاد کر دیا تو وہ بھی ہو جاتا ہے. تو پھر روایت تو اس کی تائید کر رہی ہے نا؟ نہیں، روایت اس کی تائید نہیں کر رہی. روایت ایک خاص صورتحال کو بتا رہی ہے. تو یہ ہے کہ یہ دو فریقوں کے درمیان معاملہ ہے، ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے. ایک عورت ہماری عدالت میں آ گئی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے اس سے طلاق کا مطالبہ کیا تھا، اس نے طلاق دے دی ہے مجھے. اب اس کے بعد جیسے ہی میں آگے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر رہی ہوں تو اس کو یاد آ گیا اور یہ کہتا ہے کہ میں نے تو مذاق کیا تھا. اس میں یہ بتایا گیا، اور بالکل صحیح بتایا گیا ہے، کہ اس نامعقول آدمی کو اگر سارے شواہد ٹھیک ہیں تو یہ کہا جائے گا کہ یہ طلاق کوئی مذاق کرنے کی چیز نہیں ہے، اب ہم نافذ کر رہے ہیں اس کو. تو ایک چیز ایک موقع پر بالکل درست ہوتی ہے، ایک قانونی جگہ پر اس کے اندر سے اس طرح کے اصول نہیں نکالے جاتے. ٹھیک، ہم سے بالکل واضح ہے. اگرچہ روایت جو ہے وہ اپنی صنعت کے لحاظ سے ضعیف روایت ہے، لیکن جو پوری روایت ہے اس میں بات بیان ہوئی ہے کہ کان الرجل یطلق النساء. ایک آدمی تھا جو مدینے میں یہ کام کیے چلے جاتا تھا، اور جب کوئی اس سے مطالبہ کرتا تھا حقوق کا، وہ کہتا تھا میں تو مذاق کر رہا ہوں. تو اس موقع پہ آتا ہے کتابوں میں کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ کام کرو گے تو ہم اس کو. اسی کی مثال ہے وہ واقعہ بھی جس میں ایک خاتون نے آ کے بار بار اصرار کیا اور یہ کہا کہ میرا میاں تو کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. تو حضور کو جب اندازہ ہو گیا کہ یہ بالکل جھوٹ بول رہی ہے تو آپ نے فرمایا اب اسی کے ساتھ رہو گی، اور جب تک جو تم کہتی ہو وہ ہو نہیں جائے گا اس وقت تک میں تمہاری طلاق قبول نہیں کروں. تذوق صلتو کے الفاظ ہیں. بالکل آگے بڑھاتے ہیں ہم سب. یہ بیان فرمائیے گا کہ البیان میں سورہ ابراہیم کی آیت 39 کی تفسیر کے مطابق ایک صاحب نے اپنا فہم بیان کیا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو جب ان کی والدہ کے ساتھ مکہ میں آباد کیا گیا تو وہ بیت اللہ کی خدمت کے لیے آباد کیے گئے تھے، اسی مقصد کے لیے پیچھے پورا خواب کا معاملہ ہوا. تو عقل یہ کہتی ہے کہ وہ باشعور تھے، وہ کم سے کم بچے نہیں تو اتنے تو ہوں گے کہ بات سمجھ سکیں، آگے خدمات انجام دے سکیں. تو پھر یہ جو پورا قصہ ہمارے ہاں سنایا جاتا ہے، سیدنا اسماعیل چھوٹے سے بچے تھے، ان کو سیدنا ابراہیم وہاں چھوڑ کے چلے گئے اور پھر بی بی ہاجرہ نے وہاں پر بھاگیں اور پانی لے کر آئیں. تو قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ بیت اللہ کی خدمت پہ معمور کیا، تو ایک باشعور ہستی کو معمور کیا. یہ قصہ بالکل قرآن کے خلاف ہے. قرآن مجید تو یہ بتا رہا ہے کہ جب انہوں نے آباد کیا تو اس موقع میں حضرت اسحاق بھی پیدا ہو چکے تھے. اور یہ ہم جانتے ہیں کہ سیدنا اسحاق کی پیدائش تو قربانی کے واقعے کے بعد ہوئی ہے، اور قربانی کے واقعے کو خود قرآن اس طرح بیان کرتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ اس وقت بھاگتے لڑنے کی پوزیشن میں تھے، بلکہ انہوں نے مشورہ کیا ان سے، اور وہ دین کو سمجھتے تھے، باشعور ایک جیسے کہ ایک پیغمبر کے بیٹے کو ہونا چاہیے، ویسے ہی انہوں نے جواب دیا ہے. اس موقع کی دعا دیکھیے، قرآن مجید میں نقل ہوئی ہے، غالباً سورہ ابراہیم میں ہے کہ میں نے اپنی اولاد کو یہاں آج آباد کر دیا ہے تو پروردگار میں تیرا شکر گزار ہوں، الحمدللہ الذی وہب لی الکبر اسماعیل و اسحاق. تو اس میں صاف واضح ہے کہ اس وقت اسحاق بھی پیدا ہو چکے ہیں. اس لیے یہ داستان تو ہمارے ہاں بائبل سے آئی ہے اور بدقسمتی سے ہماری روایتوں میں داخل ہو گئی ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے. ٹھیک، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں. اس روایت پہ تفصیلی تحقیقی مقالہ ڈاکٹر شہزاد سلیم نے لکھا ہوا ہے، ایک ایک اس کا جو طریق ہے قرآن مجید کی روشنی میں، اس کو آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے پڑھ بھی سکتے ہیں. آخری سوال آج کی نشست کا ہم سب آپ کی خدمت میں. ایک صاحب پوچھتے ہیں مسلمان ہونے کے باوجود آخرت کے بارے میں اگر ہمیں کوئی شکوک و شبہات ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں تو کیا یہ بھی باعث گناہ ہے؟ چونکہ خارج میں تو ہم کہہ رہے ہیں مسلمان ہیں، لیکن دل میں کھٹکا ہے، روز کوئی نہ کوئی سوال، کوئی ویڈیو سنتے ہیں، پیدا ہو جاتا ہے. نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وسوسوں پر اللہ تعالیٰ کوئی مواخذہ نہیں کریں گے. انسان کو وسوسے تو آتے ہی رہتے ہیں، البتہ جس وقت کوئی آدمی باقاعدہ فیصلہ کر لیتا ہے کسی چیز کا، اس کے اثرات اس کو بیان کیا نا. آپ دیکھیے کہ قسم کے بارے میں بیان کیا ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. کتنی بڑی چیز ہے اللہ کو گواہ ٹھہرانا،
لیکن فرمایا کہ انسان بعض اوقات اس طرح کی غلطی کرتا ہے، اس پر ہم مواخذہ نہیں کریں گے، تو وسوسوں پر کوئی مواخذہ نہیں ہوتا۔ جی ہاں، وقت ہمارے یہاں پہ مکمل ہوتا ہے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔